السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک سکول کے بارے میں ایشو چل رہا ہے اور وہ ہراسمنٹ کا ایشو چل رہا ہے۔ مشہور سکول ہے لاہور کا، اس میں جو بچی ہیں ان کو ہراس کیا جاتا ہے اور وہ جو 2-3 ٹیچرز ہیں ان کی طرف سے مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بچیوں کی طرف سے اس چیز کا جو ایشو وہ سوشل میڈیا پر اٹھایا گیا، اس پہ جو بچوں کی طرف سے بتایا گیا کہ ایک جو ان میں سے ٹیچر تھا وہ بچوں کو نشہ آور مختلف چیزوں پر لگا دیتا، شراب نوشی پہ لگا دیتا اور پھر ان کو فزیکلی جو وہ ہراس کیا جاتا اور بچیوں کے ساتھ جو وہ مختلف قسم کی ایسی باتیں کی جاتی جس سے وہ ہراس ہو سکتی۔ پھر ایک ٹیچر کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ واٹس ایپ پہ لڑکیوں کو جو وہ نازیبہ اپنی تصاویر بھیجتا اور پھر وہ بیہودہ قسم کی کنورسیشن اس طرح کی ہوتی۔ پھر ایک کے بارے میں یہ آیا کہ واٹس ایپ گروپس پہ وہ بچیوں کے جو آپس میں جو بچیوں کے گروپس بنے ہوتے ہیں واٹس ایپ، اس کے اندر وہ کہتا کہ مجھے ایڈ کرو اور اس پہ پھر وہ لڑکیوں کو انڈلج کرتا اپنے آپ میں اور پھر لڑکیوں کو قریب کر کے اور پھر ان کو طرح طرح سے ہراس کیا جاتا۔ پھر بچیوں کے بارے میں یہ بھی پھر بچوں کی طرف سے یہ چیز بھی سامنے آئی کہ اسکول کے اندر جو ٹیچر کی طرف سے ان کو ٹچ کیا جاتا اور پھر مختلف جو وہ زو مینی جو فکرے وہ بولے جاتے جس سے وہ ڈیفینیٹلی وہ لڑکیاں جو امبیرسنگ ہوتی ہیں اور یہ اس کے اندر ایک جو ہراسمنٹ کا پہلو ہوا تھا اور پھر وہ لڑکیوں کے ساتھ عجیب طرح کی ڈسکشن کرنی۔ اچھا، یہ جو ایشو جب یہ سامنے آتا ہے تو اس پہ ڈیفینیٹلی جو وہ طبقہ پاکستان کا جو سیکولرزم کے اگینسٹ ہے، یہ جو ایلیٹ کلاس کی ایجوکیشن ہے اور ایلیٹ کلاس کے جو سکولز ہیں اس کے اگینسٹ ہے اور اسپیشلی جو ویسٹرن کلچر ڈومینیٹڈ سکولز ہیں ان کے اگینسٹ ہے، انہوں نے اس کو وہ ڈیفینیٹلی اس پہ اپنا ایک نیریٹو دیا اور اس پہ ٹھیک ٹھاک بات کی، کیونکہ جب بھی کبھی اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے اسپیشلی مدرسوں کے بارے میں یا اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے جو ہمارے روایتی سکولز ہیں وہاں سے کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے تو اس پہ جو میڈیا وہ اس کو ٹھیک ٹھاک انداز سے ہائی لائٹ کرتا ہے اور اس پہ پھر وہ ڈیفینیٹلی جو خاص قسم کا پاکستان کے اندر طبقہ ہے اور وہ جو NGOs ہیں وہ اس پر بات کرتی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا سیگمنٹ ہے سامنے آیا ہے جس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو خواتین پر جو تشدد کے خلاف وہ زیادہ بات کرتے ہیں اور اس پہ جو پاکستان پہ ایک جو پاکستان کا کلچر ہے اس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ویمن رائٹس ہیں ان کو پروٹیکشن نہیں ہے پاکستان کے اندر اور پھر اس میں ایک خاص طبقے کی طرف سے مذہب کو بھی اس کے ساتھ جو انوالو کیا جاتا ہے، اسلام کو۔ لیکن یہ جو ایشو سامنے آیا ہے یہ اسی ایک خاص طبقے کے اندر سے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ وہ جو ایک ویسٹرن کلچر ڈومینیٹڈ جو کلاس ہے اس کے اندر یہ پہلو سامنے آیا ہے۔ تو اس پہ ڈیفینیٹلی یہ ہر شخص کی اپنی اپنی جگہ پہ اس پہ رائے ہو سکتی ہے، لیکن مجموعی طور پر تو یہ بہت ہی ایک بھیانک چیز ہے کہ ایک استاد جس کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے اور استاد کے لیے ڈیفینیٹلی اگر وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں ایسی سوچ رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد فیمیلز کو اس طرح سے ہراس کیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو کسی طرح سے بھی جو وہ برداشت نہیں کیا جانا چاہیے۔ لیکن اس کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو یہ بھی ہے کہ جو اسکول ایڈمنسٹریشن ہے اس کی طرف سے اس کو دبایا جاتا ہے اور یہ بھی چیزیں سامنے آئی کہ اس طرح کی شکایات اور بھی جگہوں سے سامنے آتی رہی اور جو اسکول ایڈمنسٹریشن ہے اس کی طرف سے اس پہ جو اس کو دبایا جاتا ہے اور بلکہ الٹا جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے، ان کے پیرنٹس کو پریشرائز کیا جاتا ہے اور اگر پیرنٹس نے کسی جگہ پہ اس پہ آواز اٹھائی بھی اسکول میں جا کے یا اس ٹیچرس کے ساتھ جا کے تو ان کے ساتھ بھی جو وہ برا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں یہ جو سکولز ہیں جو ایک خاص سسٹم کے تحت چل رہے ہوتے ہیں اور جہاں پہ ایک خاص جو وہ کلچر کا پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس خاص ایک ماحول کے اندر بچوں کی تربیت اور تعلیم ہو رہی ہوتی ہے، کیا یہ وہ اسکول کی پالیسی تو نہیں ہے؟ اگر یہ چیز اگر اسکول کی طرف سے اس کو دبایا جا رہا ہے تو یہ دیکھنا ہوگا اور اس پہ ڈیفینیٹلی جو گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے ایکشن لیا گیا ہے، نوٹس لیا گیا ہے، لیکن یہ جو سکولز ہیں یہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے جو وہ اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں تو اس طرح کے سکولوں پہ گورنمنٹ کے لیے ڈیفینیٹلی اس طرح سے ایکشن لینا بھی وہ مشکل ہوتا ہے اور خاص طور پہ ایسا معاملہ جس کے اندر جو مدعی ہے وہ سامنے نہ آ رہا ہو اور اس طرح سے اوپنلی اس پہ جو وہ شکایت بھی کوئی نہ کر رہا ہو تو پھر ڈیفینیٹلی اس طرح کے معاملے کے اندر جو
جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو قانون کی گرفت میں لانا اور پھر ان کو ان کے انجام تک پہنچانا وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ اسکول سے اس کو ٹرمینیٹ کرتے ہیں تو اس کی کوئی سزا نہیں ہوگی, کیونکہ اگر اس لیول تک وہ ٹیچرز بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو پھر ان کو اکارڈنگلی وہ سزا ملنی چاہیے. لیکن یہاں پہ دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ یہ ایشو کریٹ کیوں ہو رہا ہے اور اس پہ یہ ایشو جو وہ سامنے آ کیوں رہے ہیں. تو اس پہ اور سب سے اہم کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے. ایک تو ہمارے یہاں پرابلم وہ یہ کلچر ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے. جب سے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ آیا تو آپ جو مختلف کلچر کے آپ قریب ہوتے ہیں, جو دوسرے کلچرز ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے. اور وہ جو ایک تقسیم ہوتی تھی کہ امیر اپنے ایک خاص حلقے میں رہتا تھا اور غریب اپنے ایک خاص حلقے میں رہتا تھا اور وہ اپنی اپنی دنیا میں ہوتا تھا, وہ اب ختم ہو گیا انٹرنیٹ کی وجہ سے. اور ایک دوسرے کے کو دیکھنے کا موقع ملا اور ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملا اور ایک دوسرے کے جو پازیٹیو اسپیکٹس ہیں ان کو بھی دیکھنے کا موقع ملا اور جو نیگیٹو جو اسپیکٹس ہیں ان کو بھی دیکھنے کا موقع ملا. اب اس صورتحال کے اندر جب آپ کلچر ڈائیورسٹی کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر ایک امپیکٹ آتا ہے. امپیکٹ ایک تو وہ آپ کا ہوتا ہے جو آپ کی بیسک ہوتی ہے, جس کلچر سے یا جس کلاس سے آپ کا تعلق ہوتا ہے وہ آپ کے جینز میں ہوتی ہے, وہ آپ کی روح کے اندر ہوتی ہے, وہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہوتی ہے. لیکن جب آپ کسی اور کلچر سے امپریس ہوتے ہیں تو پھر آپ اس کلچر کو اپنے اوپر جو وہ ایک اس کا حصار چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ ایک فیبریکیٹڈ آپ کی ایک پرسنالٹی ہو جاتی ہے. یعنی بیسیکلی تو آپ اسی کلچر وہ آپ کی بیس اسی کلچر کی ہوتی ہے جس سے آپ کا بیسیکلی تعلق ہوتا ہے, لیکن ایک فیبریکیٹڈ کلچر وہ آپ کے اوپر وہ ڈومینیٹ ہو جاتا ہے اور اس سے آپ کی ایک فیبریکیٹڈ پرسنالٹی بن جاتی ہے. جب آپ کی فیبریکیٹڈ پرسنالٹی بنتی ہے تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ جس کلچر سے امپریس ہیں اس کے قریب ہوئیں. اب ڈیفینیٹلی جب آپ کسی ایسے کلچر کے قریب ہوتے ہیں جس سے آپ امپریس ہیں تو اس کے اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں ان کو آپ اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے. وہ شاید آپ کو کسی بھی کلچر جس سے آپ امپریس ہیں اس کے جو نیگیٹو پہلو ہیں مے بی وہ دوسرے کلچر کے لیے پازیٹیو ہوں, وہ آپ کو اچھے تو لگ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ وہ آپ پہ یا آپ کے بچوں پہ بھی اس کا امپیکٹ آئے. تو اس کے لیے پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ اس طرح کے کلچر کے اندر رہنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس طرح کے کلچر کو اپنے اوپر ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر جب وہ کلچر آپ پہ مکمل طور پر غالب آنے لگتا ہے تو پھر آپ کا جو بیسک کلچر ہوتا ہے, جو آپ کی بیسک پرسنالٹی ہوتی ہے وہ آڑے آ جاتی ہے. اور وہ جب آڑے آ جاتی ہے تو پھر آپ وہاں پہ آپ ایک بریک لگاتے ہیں, اپنے آپ کو روکتے ہیں اور پھر آپ وہ ڈسٹنکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہمیں اس کلچر سے دور رہنا ہے یا اس کو اس حد تک اس سے آگے نہیں جانا. یہ کلچرل ڈائیورسٹی کی وجہ سے پھر ہم اپنے جو ہمارا جو فیبریکیٹڈ پرسنالٹی ہوتی ہے وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے. ایک تو اس کو اس پیرائے میں دیکھنا پڑے گا. دوسرا آپ کا ایک اپنا فیملی کلچر بھی ہوتا ہے اور وہ فیملی کلچر جو ہے وہ پھر اس کا تعلق وہ بیسکس کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو آپ کی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے. لیکن جب آپ تھوڑے امیر ہو جاتے ہیں یا آپ کسی ایک بہتر کلاس کے اندر فال کرنے لگتے ہیں تو پھر آپ ایک فیبریکیٹڈ پرسنالٹی, ایک فیبریکیٹڈ جو کلچر ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کا بھی وہی امپیکٹ ہوتا ہے جس کا میں نے آپ نے ذکر کیا. تو یہاں پہ جو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کسی بھی فیملی کو, کسی بھی شخص کو, کسی بھی کوئی بھی پیرنٹس ہیں ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ کیا انہوں نے اپنی جو جنریشن ہے, جو اپنے بچے ہیں, ان کے لیے وہی کلچر اڈاپٹ کرنا ہے جو کہ بیسک پاکستان کا کلچر ہے, یا انہوں نے ان بچوں کے لیے ویسٹرن کلچر اڈاپٹ کرنا ہے. اگر آپ نے بچوں کے لیے ویسٹرن کلچر اڈاپٹ کرنا ہے یا کسی اور ملک کا کلچر اڈاپٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو اس کے لیے مینٹلی پریپیئر رہنا ہوگا کہ اس کے جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں وہ بھی ان کی پرسنالٹی کا حصہ بنیں گے, ان کی ذات کا حصہ بنیں گے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی نہیں ان کے جو ہمارا بیسک کلچر ہے وہ اس تک محدود رہیں
تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی بچوں کو ماحول بھی وہ دینا پڑے گا. ہمارے ہاں پرابلم احساس کمتری کا بھی ہے کہ جب ہم ایک ہم بہتر کلاس یا ہم ایک اپر کلاس میں کس طرح سے فال کر جاتے ہیں تو پھر ہمیں جو وہ احساس کمتری کی وجہ سے ہمیں ایک فیبریکیٹڈ پرسنالٹی کو، ایک فیبریکیٹڈ کلچر کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، اور اس کا بھی پھر نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ پھر وہ ایک فیبریکیٹڈ انوائرمنٹ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو سیکولرزم کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم اینٹی ریلیجن کی بات کرتے ہیں، جب ہم اینٹی پاکستان کلچر کی بات کرتے ہیں، جب ہم اینٹی ایسٹرن کلچر کی بات کرتے ہیں، یا جب ہم ویسٹرن کلچر کی محبت میں آگے تک جاتے ہیں، تو پھر ہمیں اس میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو اس کا انجام برا بھی ہو سکتا ہے. اور یہ آپ نے دیکھا کہ آپ کو ایک خاص کلچر کے سکول کی ایکسٹریم آپ کے سامنے آئی، اور اس کے اندر یہ پہلو تو یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، اس کا تعلق کسی خاص کلچر کے ساتھ نہیں ہے. یہ آپ کے مدرسے میں بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کے ایک روایتی سکول میں بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کے ایوریج سکول میں بھی ہو سکتا ہے، یہ گورنمنٹ سکول میں بھی ہو سکتا ہے، یا پرائیویٹ سکول میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن خطرناک چیز یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اس پہ یا خاموشی اختیار کی گئی یا اس کو مبینہ طور پر سپورٹ کیا گیا. یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اور اس پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم نے اپنے احساس کمتری میں مبتلا ہو کر ایک جو دوسرا کلچر ہے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے، یا ہم نے کسی نہ کسی جگہ پر کوئی بریک لگانی ہے. دوسرا، جب آپ سکول کا انتخاب کرتے ہیں بچوں کے لیے تو وہاں بھی پھر یہی پرابلم آتا ہے ایک کلاس کا. ہم کنفیوز ہوتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں، ہم احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں، اور ہم ان کے لیے ایک خاص قسم کی ایجوکیشن وہ سلیکٹ کرتے ہیں جو حاصل کرنے کے بعد وہ بچہ وہ پاکستان کے کلچر میں بھی مس فٹ ہو جاتا ہے، وہ یہاں کے انوائرمنٹ کو بھی سوٹ نہیں کرتا، بلکہ یہاں تک کہ اس کو یہاں کے انوائرمنٹ سے نفرت ہو جاتی ہے. وہ آپ کا ایک جو اس کو اس کلچر سے نفرت ہو جاتی ہے، اس کو یہاں کا جو گورننس سسٹم ہے اس سے نفرت ہو جاتی ہے. اور اس کا پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ جب بچہ وہ تعلیم حاصل کر لیتا ہے، اور جب وہ اگر کوئی وہ پروفیشنل کسی پروفیشن میں آتا ہے تو وہ پھر یہاں پہ کام نہیں کر سکتا، اور پھر آپ کی ایک برین ڈرینیج ہوتی ہے، وہ بچہ پھر باہر چلا جاتا ہے اور پھر وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب آپ بچوں کے لیے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں تو اس پہ آپ بڑے کلیئر کٹ ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو جو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں رہنا ہے تو پھر ان کو ایک ایوریج اسکول میں ہی بھیجنا چاہیے، جہاں پہ وہ پاکستان کے انوائرمنٹ کے مطابق تعلیم حاصل کر سکیں، وہ یہاں کے کلچر کو بھی پہچان سکیں، اور یہاں جن لوگوں کے ساتھ ان کا واسطہ پڑنا ہے پریکٹیکل لائف میں ان کے مطابق ان کی جو وہ نفسیاتی تربیت بھی ہو، ذہنی تربیت بھی ہو، اخلاقی تربیت بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی تعلیم ہے وہ بھی اسی ماحول کے اندر ہو. لیکن اگر اور جو ان کا کنٹینٹ ہے تعلیم کا وہ بھی اسی ماحول کے مطابق ہو. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نے ایک ویسٹرن کلچر میں ہی جانا ہے الٹیمیٹلی، یا اس نے ویسٹرن کلچر کو ہی اڈاپٹ کرنا ہے، تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی وہ اسکول کا انتخاب کرنا چاہیے، ایسے اسکول کا. لیکن اس کے لیے آپ کو مینٹلی پریپیئر بھی رہنا چاہیے کہ آپ کا بچہ جو ہے اس پہ وہ کلچر ڈومینیٹ کرے گا، اور وہ جو اس کلچر کی جو بھی ایکسٹریم ہے اس تک جائے گا. یہاں پہ ایک بڑی خطرناک چیز اس سارے معاملے سے وہ سامنے آئی ہے کہ اس کے اندر جو میجر رول پلے کیا ہے وہ کیا ہے موبائل فون نے، سوشل میڈیا نے. یہاں پہ بھی ہمیں یہ چیزوں کو ریوزٹ کرنا پڑے گا کہ جو یہ موبائل کا جو کام ہے وہ بیسک کام تو یہ ہے کہ اس سے آپ جو رابطے کا ذریعہ وہ آپ کے لیے ہو، آپ کو کسی جگہ کوئی بات کرنی ہے، کوئی ضرورت کی بات کرنی ہے تو آپ موبائل فون استعمال کر سکیں. لیکن چونکہ سوشل میڈیا نے موبائل فون کا ایک بڑا ورسٹائل یوز بنا دیا ہے، اور وہ اس کے اندر انٹرٹینمنٹ کا بھی کانسیپٹ آ گیا، اس میں سوشلائزیشن کا بھی کانسیپٹ آ گیا، تو وہاں پہ پھر آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ آپ ایک ایسی عمر کے بچے، چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے، جس کے اندر وہ میچور نہیں ہوتا، اور اس کے ہاتھ میں جب آپ ایک ایسی چیز پکڑا دیتے ہیں کہ جس کے اندر جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور وہ کسی بھی سائٹ پہ جا سکتا ہے، اور جس پہ آپ 100% چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں رکھ سکتے، تو اس پہ کیا نتیجہ نکلے گا. سوشل میڈیا بڑی خطرناک چیز ہے. جب آپ کسی بھی سوشل پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں تو جو لڑکیاں یا لڑکے ہیں ان کے جب آپس میں گروپ بنے ہوتے ہیں لڑکیوں کے، تو اس کے اندر وہ بہت ساری چیزیں وہ ایک دوسرے سے شیئر کر رہی ہوتی ہیں. لیکن اس کو یہاں پہ یہ چیز ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ جب بھی آپ کسی سوشل نیٹ ورک کے اندر کوئی چیز شیئر کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے
کہ وہ کسی نہ کسی جگہ پہ وہ سٹور بھی ہو رہا ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی جگہ سے لیک بھی ہو سکتا ہے، اور آپ اس چیز کو شور نہیں کر سکتے. لائک اگر آپ نے ایک گروپ کے اندر اگر 200 آپ کے فرینڈز ہیں اور وہ آپ نے اس کے اندر ایک چیز شیئر کی اپنی فوٹوگراف، تو آپ سمجھ لیں وہ 200 فیملیز تک پہنچ گئی، اور پھر آگے جتنی بھی پھیل سکتی ہے. تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹی بچیوں کی طرف سے بھی جو وہ تصویریں شیئر ہوتی ہیں ٹیچر کے ساتھ، اور پھر ٹیچرز کی تصویریں شیئر ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ، اور پھر وہ ان گروپس میں وہ ایڈ ہوتے ہیں وہ ٹیچر، اور پھر وہاں سے وہ انفارمیشن لیتے ہیں اور پھر وہ بچوں کو بلیک میل کرتے ہیں، اور پھر وہ جب ان کی کوئی تصویریں ان کے ہاتھ لگ جاتی ہیں تو پھر اس سے جو وہ پیرنٹس بھی کچھ نہیں کر سکتے اور اس پہ بات بھی نہیں کر سکتے. تو یہ آپ کو یہاں پہ یہ چیز بھی دیکھنی پڑے گی کہ کیا جو اسکول گوئنگ بچے ہیں انٹرمیڈیٹ لیول تک، چاہے وہ لڑکیاں چاہے لڑکے ہیں، کیا ان کے پاس موبائل فون ہونا چاہیے، اور اگر ہونا چاہیے تو وہ کس طرح کا ہونا چاہیے اور اس کے اندر کس طرح کی قدغن لگانی چاہیے. اگر آپ اسی طرح کے ماحول کے اندر آگے چلتے رہیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو اس جو گلوبل ولیج کے اندر جہاں پہ آپ کا 5G ٹیکنالوجی میں آپ انٹر ہونے جا رہے ہیں، آپ کو اس سے زیادہ مسائل کا وقت سامنا کرنا پڑے گا. بچوں کے جو سوشل نیٹ ورکنگ ہے اور جو ان کی آن لائن سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، ان پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہلکا احباب ہے بچوں کا اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی مانیٹر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور وہ جن دوستوں کے ساتھ یا جن سہیلیوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، وہ ان کی ایکٹیویٹیز کس طرح کی ہیں، وہ جس فیملی سے ان کا تعلق ہے ان کی ایکٹیویٹیز کس طرح سے کی ہیں، اور ٹیچرز سے جو بچوں کا تعلق ہے وہ ٹیچر کی حد تک رہے. جب وہ آپ کا وہ تعلق سکول سے باہر نکلتا ہے پھر ڈیفینیٹلی آپ کو وہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی بچوں کی جو ایکٹیویٹیز وہ کس طرف جا رہی ہے. یہاں پہ ایک اور میں بات کروں کہ میں نے پہلے کلچر کی بات کی، ڈیفینیٹلی ہمارا پرابلم وہی ہوتا ہے جو میں نے پہلے گزارش کی، احساس کمتری کہ ایک فیبریکیٹڈ کلچر کو جب ہم اپنے اوپر وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں تو پھر اس میں پرابلم آتے ہیں. تو ایک بڑی بات سادہ کی جاتی ہے کہ کو ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، اور ڈیفینیٹلی جس اسکول سے یہ انفارمیشن آئی ہے وہاں پہ کو ایجوکیشن ہے بھی نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ چیز بھی وہ بحث سامنے آئے گی کہ کیا نوجوان بچیں جس اسکول میں یا جس انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہی ہیں، کیا وہاں کا جو سٹاف ہے وہ میل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اگر نیچر کی بات کریں گے اور اگر آپ ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ دیکھیں گے اس سارے پہلو کو، تو یہاں پہ پھر آپ کو یہ چیز بھی دیکھنی پڑے گی کہ ایسے اسکول جہاں پہ جوان بچیاں پڑھتی ہیں، جوان بیٹیاں پڑھتی ہیں، وہاں کا جو ٹیچنگ سٹاف ہے وہ بھی فیمیل ہی ہونا چاہیے. کیونکہ جب بھی آپ نیچر کے اگینسٹ جائیں گے پھر آپ کو اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اور آخر میں ڈیفینیٹلی گورنمنٹ نے اس پہ نوٹس لیا ہے، یہ جو ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ سختی سے نمٹنا چاہیے، اور جو قانون کا سہارا لے کے یہ بچ نہ جائیں اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ جو اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر بچ جایا کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.